بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، علامات فعل اور علامت حرف۔ اس تمرین میں فعل اور حرف کی علامات کی مشق ہے۔ سیحضر الطالب، عن قریب طالب علم حاضر ہوگا۔ سین علامت فعل، یحضر فعل، الطالب فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قالت فاطمۃ، فاطمہ نے کہا۔ قال فعل، تائے تانیث ساکنہ علامت فعل، فاطمۃ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لما یجلس المعلم، ابھی تک استاذ نہیں بیٹھے۔ لما حرف جازم علامت فعل، یجلس فعل، المعلم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قد نجح الطالبان، دو طالب علم کامیاب ہو گئے ہیں۔ قد علامت فعل، نجح فعل، الطالبان فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سوف یقدم العمید، عن قریب محتمم صاحب آئیں گے۔ سوف علامت فعل، یقدم فعل، العمید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تقطف زہرۃ، تو پھول مت توڑ۔ لا تقطف فعل نہیں، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، زہرۃ مفعول بہ، فعل نہیں اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ذهبت الی المکتبۃ، میں کتب خانے کی طرف گیا۔ ذهب فعل، تو ضمیر فاعل، الی حرف جر، المکتبۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق۔ ذهب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سیحضر، لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے اس لیے کہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے زمانہ مستقبل اس میں پایا جا رہا ہے۔ علامات فعل، قد کا شروع میں ہونا، سین کا شروع میں ہونا، سوف کا شروع میں ہونا، حرف جازم کا شروع میں ہونا، ضمیر مرفوع متصل بارز کا آخر میں ہونا، تائے تانیث ساکنہ کا آخر میں ہونا، امر ہونا اور نہیں ہونا میں سے سین کا شروع میں ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح باقی افعال کا اجرا کر لیا جائے۔ قالت، اس میں علامات فعل میں سے تائے تانیث ساکنہ ہیں۔ لما یجلس، اس میں علامات فعل میں سے حرف جازم شروع میں ہے۔ قد نجح، اس میں علامات فعل میں سے قد شروع میں ہے۔ سوف یقدم، اس میں علامات فعل میں سے سوف شروع میں ہے۔ لا تقطف، اس میں علامات فعل میں سے نہیں ہونا پایا جا رہا ہے۔ الی، لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے اس لیے کہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے یہ حرف ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ علامت حرف، اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کسی علامت کا نہ ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ حرف کی صرف ایک ہی علامت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضمیر مرفوع متصل بارز کا آخر میں ہونا یہ تو فعل کی علامت ہے، لیکن ضمیر مرفوع متصل مستتر یہ فعل کی علامت نہیں ہے۔ یہ جس طرح فعل میں پائی جاتی ہے اسی طرح اسماء کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے زید ضارب میں ضارب اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے۔ ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر مرفوع ہے جو عامل رافع فعل سے ملی ہوئی ہو اور لفظوں میں موجود ہو، جیسے ضربت میں تو، یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے،
اس لیے کہ عامل رافع ضرب فعل سے ملی ہوئی ہے اور لفظوں میں موجود ہے۔